بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، استعیذوا باللہ من شر جار المقام فإن جار المسافر اذا شاء ان يزایل زایل۔ اللہ تعالی کی پناہ لو ہمیشہ کے پڑوسی کے شر سے، کیونکہ مسافر پڑوسی تو جب آدمی اس کو دور کرنا چاہے گا دور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے ہمیشہ والے پڑوسی کی برائی سے، اپنی پناہ میں رکھے ہمیشہ والا پڑوسی، اس کی برائی سے خصوصاً پناہ مانگنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب وہ پڑوسی ہے اور ہمیشہ کا پڑوسی ہے تو اس کا نقصان اور تکلیف دینا ہمیشہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہمیشہ کے پڑوسی کے مقابلہ میں مسافر پڑوسی، وہ تو جب آدمی اس سے الگ ہونا چاہے الگ ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیشہ کا پڑوسی تو اسے تو آدمی الگ ہو نہیں سکتا، تو نہ الگ ہوگا نہ سکون ملے گا۔ اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگو، یعنی کہ اعوذ باللہ من جار السوء، من شر جار السوء، من شر جار المقام۔ مناجات مقبول میں یہ دعا آئی ہے، وہاں لفظ ہے فإن جار البادیۃ یتحول، مسافر پڑوسی جو ہوتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے آدمی کی اور اس کی جدائی ہو جاتی ہے، اور ایک دن اسے سکون مل جاتا ہے، ہمیشہ کے پڑوسی سے سکون نہیں مل سکتا۔ علماء فرماتے ہیں ہمیشہ کے پڑوسی میں آدمی کی بیوی، نوکر اور مسلسل ساتھ رہنے والا دوست بھی داخل ہے۔ آدمی کی بیوی، نوکر اور ہمیشہ کا ساتھ رہنے والا دوست بھی داخل ہے، یعنی آدمی شر والی بیوی، شر والا نوکر، شر والے ہمیشہ کے دوست سے بھی دور ہو کر رہے، جیسے برے پڑوسی سے آدمی دور ہو کر رہے۔ جب آدمی اپنا مکان کہیں بنا رہا تو تحقیق کرے کہ پڑوسی کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ ایسے ہی جب شادی کر رہا ہو تو تحقیق کرے جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی وہ لڑکی کیسی ہے۔ کیسی کا مطلب صرف خوبصورتی دیکھنا نہیں ہے، اخلاق اور دین کے اعتبار سے کیسی ہے۔ ایسی جس کو نوکر رکھے، خادم رکھے، امانت دار ہے، نیک اخلاق ہے، نیک عمل ہے، یہ تحقیق کر۔ ہمیشہ کا دوست یعنی جس کے ساتھ ہمیشہ ہی رہنا ہے، اس کی بھی تحقیق ہو تب اس کے ساتھ دوستی لگائے، ورنہ بچے۔ ورنہ اگر بیوی شر والی مل گئی تو اگر ممکن ہو تو پھر اسے جدائی کرنی پڑے گی۔ نوکر شر والا ہو گیا، بدلنا پڑے گا۔ دوست اگر شر والا ہوا تو اس سے بھی دوستی ختم کرنی پڑے گی۔ اس لیے مسلسل ہمیشہ والے پڑوسی کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی سے یہ بھی سمجھ آیا کہ آدمی خود بھی جس کا پڑوسی بن رہا ہو اپنی ذات سے اپنے پڑوسی کو شر نہ پہنچائے۔ جب اس کے شر سے پناہ مانگے تو خود بھی تو شرط نہ پہنچائے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 بار فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہیں،
جس کا پڑوسی اس کے ستانے سے محفوظ نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک میں لفظ ہے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تب تو مومن بنے گا۔ مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب گھر میں گوشت والا سالن شوربے والا سالن بناؤ تو اس کا پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو سالن بھیج دو، اس کا دھیان رکھو۔ آپ کے گھر میں اچھی چیز پکی ہو تو اپنے پڑوسی کا بھی دھیان رکھو۔ ایک حدیث میں ہے مسلسل مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کا خیال رکھنے کی تاکید کرتے رہے، حتی ظننت انہ سیورثہ، حتیٰ کہ مجھے خیال لگنے لگا کہ شاید یہ حکم لائیں گے کہ پڑوسی کو بھی ترکے میں سے حصہ دیا جائے، لیکن یہ حکم تو نہیں لائے، لیکن تاکید بہت فرمائی، پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ